على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من أعمالنا إنه هو السميع البصير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نبر القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر، تیری رحمتوں کا دریا سریام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے، میرے دل کی دھڑکنوں میں ہے شریک نام تیرا، اسی نام کی بدولت میرا کام چل رہا ہے، کیونکہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بناتا ہے فقط نام محمد. زائرو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. کعبہ وہ ہے جسے سجدہ ہر خاص و عام کرے، حبیب وہ ہیں جنہیں کعبہ بھی جھک کر سلام کرے. انتہائی واجب الاحترام شب جمعہ کی شرکاء اور وابستگان سلسلہ خلفائے کرام اور اہل محبت ساتھیوں، خانقاہ مولا روم کے خدمتگاروں، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ شب جمعہ اور شب اسرا کی ان ساعتوں میں ہم اور آپ یہاں موجود ہیں. کی سعادت بزور بادونیز تانا بخشن خدا یہ بخشندہ. میں حسب معمول ہر شب جمعہ کی طرح آج بھی مثنوی شریف کے اسباق سے بیان کرنے کی تیاری کر رہا تھا. یہ خیال آیا کہ اتنی بڑی شب، اتنی فضیلتوں والی شب، جبکہ تکمیل بشریت کے عنوان سے آج کی یہ شب ہر زمانے میں، ماضی میں اور ہر آنے والے زمانے کے لیے ایک سند کا درجہ رکھتی ہے. جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفۃ الارض بنایا اور آپ کی قدر و منزلت و مقام مرتبے کو دیگر خلائق پر واضح کیا تو یہ شروعات قرار پائی. انسانیت کی فضیلت کی شروعات اللہ کا یہ اعلان کہ میں زمین پر اپنا نائب لا رہا ہوں، یہ پہلی انفارمیشن جو دیگر خلائق کو دی گئی. فرشتوں نے اعتراض کیا
کہ یہ جو آگ پانی ہوا مٹی سے آپ نے ایک مخلوق بنائی ہے اور اسے خلافت دے رہے ہیں تو یہ زمین پہ فساد پھیلائے گی. مختلف المزاج چیزوں کو آگ پانی ہوا مٹی کو ملا کر اللہ نے آدم کا پتلا بنایا. یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے. مگر نفخ فی الصور کی بنیاد پر اپنا دم آدم کے پتلے میں پھونک کر اللہ نے آدم کی فضیلت کو سب سے فروتر کر دیا. انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، کہ میں اس کو کیا مقام دوں گا، میں اس کو کیا مرتبہ دوں گا، اس میں کیسے کیسے یوسف پیدا کروں گا، اس میں کیسے کیسے یعقوب پیدا کروں گا، اس میں کیسے کیسے ایوب پیدا کروں گا، تو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. انی اعلم ما لا تعلمون. فرشتوں کے اس اعتراض کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کی فضیلت کو قرآن میں نمایاں کیا. انبیاء علیہ السلام کے دور انسانیت کے ارتقاء کا دور تھا. انسان مختلف بنی نوع انسان مختلف زاویوں سے گزر کر اس مقام پر پہنچے. کہیں خلیل حق ہیں جو اللہ سے دوستی کے سارے امکانات کو طے کر کے دکھاتے ہیں. کہیں کلیم اللہ ہیں جو اللہ موسیٰ کلیم اللہ سے کلام کا شرف حاصل کرتے ہیں کہ اللہ سے کلام لباس بشریت میں ممکن ہے. لباس بشریت میں اللہ سے کلام ممکن ہے. کہیں شفا کے جوہر دکھانے کے لیے مسیح کو اللہ دنیا میں بھیجتا ہے. کہیں اللہ کی راہ میں گردن دینے کے لیے اسماعیل ذبیح اللہ کو بھیجتا ہے. کہیں اللہ کی راہ میں گریہ کرنے کے لیے زکریا کو پیمانہ بناتا ہے. کہیں لوہے کو دیگر خلائق کو مخلوق کو انسانوں کے تابع لانے کا شعور داؤد کے ذریعے نمایاں کرتا ہے. یہ سارے اوصاف چل رہے ہیں. ابھی بہت سا کام باقی ہے. مختلف انبیاء اپنے اپنے ادوار میں انسانی ارتقاء کے منازل کو نمایاں کرتے کرتے گزرتے جاتے ہیں. پھر ایک مرحلہ وہ بھی آتا ہے کوئی لباس بنانے کا ماہر ہے. حضرت شیت علیہ السلام لباس بنا کر پہلی بار عبا بنا کر آپ نے زیبتن کیا. اللہ نے آپ کے ذریعے اس علم کو انسانیت کو بخشا اور پھر لباس بناتے بناتے انسانیت کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور کیسے کیسے زاویے اختیار کیے گئے. یہ انبیاء کے ادوار کی داستانیں جو انسانیت کی ترقی کے لیے ترقی اقوام کے لیے اللہ نے متعین کی. سارے کام چل رہے ہیں اور وہ ذات ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رہے کہ مختلف انبیاء کو طویل العمری بھی دی گئی. کشتی سازی سمندر کے سینے پر تیرنے کا فن کس نے سکھایا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے سکھایا. کشتی سازی کا فن انسانیت کو کس نے بخشا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے بخشا. اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ مختلف انبیاء کو حیات مبارکہ کے حوالے سے طویل العمری بھی دی گئی. کتاب میں آیا کہ 1000 سال سے زیادہ تو صرف تبلیغ فرمائی حضرت نوح علیہ السلام نے. یہ انسانیت کے ترقی کے مختلف مدارج طے ہوتے رہے. طویل عمری کے ساتھ لباس بشریت میں انبیاء آئے، محنت شاختہ کرتے رہے. چند نفوس کے قلوب پر اثر ہوا. انسانیت ابھی جہل کی تاریکیوں میں ہے، انسانیت ابھی گمراہی کی کیفیت میں ہے. اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات ہے کہ ان تمام کو یکجا کرنے والی ذات ابھی ہمارے پاس ہے. حبیب کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور دیگر کو تربیت کے لیے بھیجا جا رہا ہے. حبیب کے لیے کس وقت کا تعین کیا گیا؟ عرب کا معاشرہ گمراہی کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبا ہوا تھا، دلدل میں پھنسا ہوا تھا. اگر کوئی سیولائز معاشرہ ہوتا، ان کے ساتھ بھی تو سیولائز ہی تھے. وہ کلام بھی عربی میں، کلام بھی فصاحت و بلاغت کا یہ عالم ہوتا تھا کہ امیہ بن خلف، ابو لہب، ابو جہل جیسے کردار شعر کی زبان میں، اشعار کی زبان میں گفتگو کرتے تھے. اور پورے معاشرے میں ان کی ایک خاص کہ بھئی یہ فلاں 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 نام جو ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کی فصاحت اور بلاغت پورے عرب کو حیران کیے ہوئے رہتی تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کی بات ہے کہ اگر
معاشرہ واقعاً انسانی اقدار کا علم بردار ہوتا، اور آپ ہماری جانیں، ہماری روحیں آپ پر حیران سے قربان ہو جائیں، آپ تشریف لاتے، تو پھر تو کوئی بہت بڑا معاذ اللہ کام نہ ہوتا۔ کام تو یہ تھا کہ وہ لوگ جو اپنی بیٹیوں کو ساتھ لے کر انگلی پکڑ کر بیٹی کو صحرا میں لے جاتا باپ، اور اس کو بٹھا کر ریت کو ہٹاتا، گڑھا بناتا، اور اس بچی کو وہاں لٹا کر اس پر ریت ڈال کر آ جاتا۔ کس طرح کی جہالت ہے کہ کسی کو کوئی میرا داماد نہ بنے، میری بیٹی کہیں نہ جائے، تو جس خیال کے ساتھ اس انداز کا ظلم اس معاشرے میں عام بات تھی، اور کسی کو کوئی حیرت بھی نہیں ہوتی تھی۔ برہنہ ہو کر اللہ کے گھر کا طواف کیا جاتا تھا۔ شب کی ساعتوں میں خواتین ایسا کرتی اس معاشرے کی، اور اس معاشرے کی سرکردہ گھرانوں کی خواتین یہ کرتی۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ تم برہنہ ہو کر تالیاں بجا کر سیٹیاں بجا کر طواف کرتی، اس کی وجہ کیا ہے، تو سادہ سا جواب دیتی کہ ہم جس لباس میں گناہ کرتے ہیں، اتنا تو لحاظ تھا کہ جس لباس میں ہم گناہ کرتے ہیں اس لباس کو پہن کر ہم طواف نہیں کرنا چاہتے، اس لیے اس کو اتار دیتے۔ یہ جہل کی تہوں کا مشاہدہ کیجئے، کیسا جہل تھا۔ اور ویسے فصاحت و بلاغت کی انتہا تھی، فصاحت و بلاغت کی انتہا تھی۔ ایسے میں اللہ کی شان رحیمی، رؤوف الرحیمی کو جوش آیا، اور اللہ نے اپنے حبیب کو اس معاشرے میں مبعوث کیا جو عرب کا ظلمتوں اور جہل کا معاشرہ تھا، جو انسانی اقدار سے بہت دور تھا۔ 365 بت کعبۃ اللہ میں رکھے ہوئے تھے، اور ہر قبیلے کا بت علیحدہ علیحدہ تھا۔ حبل تھا، عزا تھا، یہ سارے کردار تھے بتوں کے جو اس معاشرے پر حکمرانی کرتے تھے۔ اور انسان جو اشرف المخلوق بنا کر خدا نے لباس بشریت کے زاویے میں زمین پر مبعوث کیا، وہ ان بتوں کے تابع ہو کر رہ گئے تھے۔ خواہشات نفسانی کے بت، سربلندی حاصل کرنے کے بت، تجارت میں زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کے بت، اولاد نرینہ حاصل کرنے کے لیے بتوں کے آگے جھکنا، یہ سب عام سی باتیں تھیں جو ماضی میں بھی بہت کی گئی ہیں۔ تو یہ سب کچھ تو تھا، ایسے میں اللہ نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے سارے جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ سارے جہاں تک اللہ کی شان ربوبیت ہے، وہاں تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت للعالمینی جلوہ گر نظر آتی ہے۔ معاشرہ اس انداز کا ہے، اور خدا نے ارادہ کر لیا ہے کہ اسی معاشرے کو تا قیام قیامت تک کے لیے معیار بنا دیا جائے۔ اس لیے نہیں بنایا جائے کہ وہ معاشرے، بلکہ اس لیے بنایا جائے کہ اس میں اپنے حبیب کو مبعوث اللہ نے کیا، اپنے حبیب کو اس معاشرے میں مبعوث کیا۔ انہیں کہنے والے یہ کہہ سکتے تھے کہ سویلائز معاشرے میں آئے کون سا بڑا کام کیا، ایسی جہل کی تاریکیوں کو قلیل وقت میں، ساتھ ساتھ ٹیکنیکل بات بہت اچھی، حضرت نوح صلی اللہ علیہ وسلم 1000 سال سے زیادہ حیات مبارکہ، دیگر انبیاء کی حیات مبارکہ بھی بہت طویل العمری پائی انبیاء نے، اور محنت شاقہ کی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم لباس بشریت میں مکہ مکرمہ میں جب اللہ نے آپ کو مبعوث کیا، تو کل حیات مبارکہ 63 سال کی لباس بشریت کا دور، صرف 63 سال شارٹسٹ ٹائم، جس میں 40 سال دنیاوی اعتبار سے اخلاق حسنہ کو متعارف کرانے میں 40 سال کا دور، بہترین پیمانہ، بدترین مخالفین بھی آپ پر اور آپ کے رویوں اور آپ کے طرز فکر پر حیرت کرتے ہیں کہ بھائی جب مکہ مکرمہ سے مختلف تجارت کے لیے شام کی جانب، بصرہ کی جانب جاتے، تو وہ اپنی امانتوں سے مراد یہ ہوگی کہ اپنا پیسہ اور اپنے سونا چاندی زیورات نہیں، اس سے بڑھ کر بات ہوتی ہے کہ محمد بھی ہمارے سارے مفادات کے نگراں ہو سکتے ہیں ہمارے پیچھے، کہ اپنے بیوی بچوں کو بھی آپ کی نگرانی میں لے کر جاتے۔ کون لے کر جاتا ہے؟
کہ پورے خاندان اور پریوار کو، خاندان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے وہ امانتاً رکھوا کر جاتے. کس لیول کا رویہ متعارف کرائے اللہ کے نبی نے، کس لیول کا ہوگا تصور کریں. مگر پھر کیا ہوا؟ 40 سال کے بعد اعلان نبوت، بعثت میں سب سے اول اور بعثت میں سب سے اول اور لباس بشریت میں سب سے آخر میں، انبیاء میں آخر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. 40 سال کی حیات مبارکہ بہترین اخلاق حسنہ کا مظاہرہ مکے کے لوگ حیرت سے دیکھتے. یہ نوجوان فرضداری میں، وعدے میں، امانت میں، تجارت میں، اخلاق میں، گفتگو میں، عفو میں، درگزر میں، خدا کی خدمت میں کشاں مصروف. ہم لوگ سارا تعلیم مختلف مضامین آتے ہیں، ہم سنتے ہیں، مصروف نظر آتے ہیں. اعلان نبوت وہاں فرماتے ہیں صد حجاب از دل بسوئے دیدہ شد، سینکڑوں حجابات آنکھوں کے راستے. اندر جانے کا راستہ کون سا ہے؟ وجود کے اندر آنکھوں کا راستہ ہے. صد حجاب از دل بسوئے دیدہ شد، چون غرض آمد ہنر پوشیدہ شد. سینکڑوں حجابات دیکھنے کی وجہ سے، آنکھوں کی وجہ سے، آنکھوں کی جانب سے دل میں اتر جاتے ہیں، اور وہ حجابات ہوتے ہیں. حق کو حق نہیں دکھاتے، سچائی کو سچائی نہیں دکھلاتے، اخلاص کو اخلاص نہیں دکھاتے، کیونکہ وہ غرض کی بنیاد پر ہوتے ہیں. صد حجاب از دل بسوئے دیدہ شد، چون غرض آمد ہنر پوشیدہ شد. جب غرض آتی ہے، لیکن مولانا کا یہ شعر ہر زمانے کے لیے ہے. ہر زمانے میں جہاں دیکھیں اغراض ہوتے ہیں تو لوگ کیسے میٹھے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور جہاں مفاد پہ ضرب پڑتی ہے، جہاں کیلکولیشن میں ذرا سی مشکل ہوتی ہے، تو بدترین دشمن بننے سے بھی گریز نہیں کرتے. صد حجاب از دل بسوئے دیدہ شد، چون غرض آمد ہنر پوشیدہ شد. وہ لوگ جو آپ کے اخلاص عمل اور اخلاص نیت کے گرویدہ تھے، وہ بدترین مخالف قرار پائے. بدترین مخالف آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی لوگ قرار پائے. شب ہجرت میں آخری کا ذکر ہے آج کی شب میں. شب ہجرت میں جب اللہ کی جانب سے اشارہ ہوا کہ اب ہجرت کا وقت آ گیا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم در دولت پر حضرت مولا کائنات حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر لٹا کر اپنے دوست یار غار رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سفر ہجرت اختیار کرتے ہیں. اس رات تقریباً مکہ کے تمامی سرداروں نے، ابو جہل، قتبہ، امیہ بن خلف، قتیبہ، یہ سارے وہ کردار، ابو لہب، یہ سارے کردار تھے جنہوں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ معاذ اللہ بنو ہاشم کے اس روشن چراغ کو معاذ اللہ وہ گل کر دیں گے. جن کی حفاظت خدا کر رہا ہو، جن کی حفاظت خدا از خود کر رہا ہو، تو پھر کیا معاملہ ہوگا. ایسے نکل آتے ہیں. اس دن ارادہ کیا گیا تھا کہ تمام قریش کے سردار اور ان کے بیٹوں نے ارادہ کیا تھا کہ ہم سب مل کر ایک ساتھ حملہ کریں گے، اور بنو ہاشم اس کے نتیجے میں ہم پر واپس کوئی کارروائی کر نہیں پائیں گے، کیونکہ ہم سب مجتمع ہیں، اجتماع کی شکل میں ہیں. وہ اللہ کے حبیب، اللہ نے اپنے حبیب کی نگہداری کی، پاسداری کی، حفاظت کی، اور آپ ہجرت. یہ اللہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ تم تدبیریں کرتے جاتے ہو، تم چال چلتے جاتے ہو، تم مکر کرتے جاتے ہو، اور جب اللہ کسی کی حفاظت کا، خصوص اپنے حبیب کی حفاظت کا ارادہ کر لے، تو دنیا کی کون سی طاقت ہے جو آپ کو نقصان پہنچا سکے. مکہ ہی میں قیام کے دوران یہ واقعہ شب اسرا کا پیش آیا. وہ رات آئی جب اللہ نے اپنے حبیب کو اتمام حجت اور تکمیل بشریت کے لیے اپنے پاس بلایا. سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات، اللہ کی ذات. خود اللہ فرما رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو. عبدہ، اللہ نے قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبدہی کے صیغے سے متعارف کرایا. عبد دیگر، عبدہو چیزیں دیگر، بندہ اور ہے اور میرا بندہ اور ہے.
عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر ان سراپا انتظارا منتظر. یہ سارے بندے وہ بندے ہیں جو دعاؤں کی قبولیت کے انتظار میں ہیں، اور ایک بندہ وہ ہے عبدہو، وہ ہے جس کا خدا انتظار کر رہا ہے. عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر ان سراپا انتظار منتظر، کہ یہ سارے اپنی دعاؤں اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے اللہ کی بارگاہ سے استعانت مدد طلب کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں. اور ایک عبدہو وہ ہے جس کا خدا انتظار کرتا ہے. نبی اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سفر معراج کا واقعہ ہے، علامہ اقبال بلا شبہ عاشق رسول رہے ہیں عاشق رسول ہیں، اور یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں. ہر دعوے کرنے والے کو مقام نہیں ملتا، یہ جس کو ملتا ہے اس کو مل جاتا ہے. یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن بھی نصیب. سختیاں، مشکلات، پریشانیاں، تنگیاں، عدم تعاون نصیب والوں کے حصے میں آتے ہیں. ورنہ ہماری ساری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم پہ تنگی آئے نہ، ہم میٹھا میٹھا گزار کر چلے جائیں. اور کہیں اگر دیکھیں کہ تنگی نظر آ رہی ہے اور اس کے باوجود وہ شاکر بھی ہے. اچھا تنگی نظر آ رہی ہے اور شکوہ ہے تو یہ وہ بات نہیں ہوگی. پھر تنگی ہے اور شاکر بھی ہے، خدا کی رضا میں راضی بھی ہے، اللہ کے فیصلوں پر اپنے آپ سر تسلیم کم کرنے کا جذبہ بھی ہے. کہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں. پھر وہ رات آئی جب اللہ نے اپنے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکمیل بشریت کی تمامی منازل کو عروج پر پہنچا دیا. خبر ملی ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، علامہ اقبال فرماتے ہیں خبر ملی ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردو، کہ انسانوں کی پہنچ عرش تک ممکن ہے. یہ پیغام سب سے بڑا ہے جو چھپا ہوا ہے. یہ پیغام سب سے بڑا ہے کہ لباس بشریت کا فرشتوں کا سوال تھا کہ آگ پانی ہوا مٹی سے بنا کر پھر نفخ فی الصور کے بعد حکم دیا. ایک عارف کہتے ہیں کہ جب سب بنا لیا اور پتلا لیٹا ہوا تھا آدم علیہ السلام کا اور سائلنٹ تھا، تو خدا نے حکم دیا کہ سجدہ کرو. میں نے جو بنایا ہے اس کو سجدہ کرو. فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. یہ وہ وقت تھا سجدے کرنے کا. ایک عارف فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے اپنا دم اس پتلے میں پھونکا، جیسے اللہ نے اپنا دم اس پتلے میں آدم کے پتلے میں پھونکا، آدم ایکٹیو ہو گئے. سائلنٹ تھے نا، آگ پانی ہوا مٹی سائلنٹ ہے. بعد خاکو آب و آتش بندہ ان، آگ پانی ہوا مٹی سب بندے ہیں اللہ کے. با منو تو بردہ با حق زندان، ہمارے اور تمہارے لیے مرے ہوئے ہیں، اللہ کے ہاں زندہ ہیں. جبھی اللہ حکم دیتا ہے ہواؤں کو تو ہوائیں چل پڑتی ہیں، اللہ حکم دیتا ہے پانی کو تو پانی چل پڑتا ہے، اللہ حکم دیتا ہے آگ کو تو آگ اپنے مناظر بدل دیتی ہے. آگ پانی ہوا مٹی سے بنا ہوا یہ مجسمہ اللہ نے فرشتوں کو جب حکم دیا سجدے کا، ایک عارف فرماتے ہیں کہ سب نے سجدہ کیا الا ابلیس. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. وہ یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ اگلی کاروائی کیا ہو رہی ہے. اگلی کاروائی ابلیس نے دیکھ لی کہ اللہ کا دم آدم میں اٹھ گیا اور آدم کا دم جاگ پڑا، آدم ایکٹیو ہو گئے. اور جیسے آدم ایکٹیو ہوئے تو انہوں نے عرش کے پائے پہ کیا دیکھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آدم کو پہلے مرحلے میں دکھا دیا گیا. آدم سمجھ گئے کہ اپنے نام کے ساتھ جس کا نام لکھا گیا ہے کوئی اہم شخصیت ہے، کوئی اہم کردار ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی شفاعت کا مظہر ہے کہ آدم علیہ السلام نے بھی جب اللہ سے درخواست اللہ کی بارگاہ میں پیش کی تو آپ علیہ السلام کا وسیلہ تلاش کیا. اللہ نے شب اسریٰ میں لباس بشریت کے اس کردار کو عالم بالا کی تمامی منازل سر کے آنکھ سے دکھائے. یہاں تک کہ
آپ السلام سورہ نجم کا واقعہ میں ذکر ہے کہ آپ اس مقام تک پہنچے. زمین کا معاملہ یہ ہے کہ سدرۃ المنتہا پر، جو کہ آخری ڈیمارکیشن لائن ہے فرشتوں کی اڑان کی، اس کے بعد اللہ کے عرش کی حدیں شروع ہوتی ہیں. جبریل امین جو ہیں سدرہ نشین کہلاتے ہیں. بہت اسپیسیفک میسج لطافت کے ساتھ، روحانیت کے ساتھ، نورانیت کے ساتھ وہاں تک پہنچتا ہے. تو یہ بھی نوری مخلوق ہیں فرشتے. وہاں سے وہ میسج لے کر پھر دنیا کی حدوں میں فرشتے اور خاص طور پہ زمین تشریف لاتے. قرآن پورا اور اس سے پہلے جو کتب سماوی ہیں وہ آپ ہی کے ذریعے انبیاء تک پہنچی. دیگر انبیاء کی بات. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آیا، فرشتہ گھر پہ بسد احترام آتا ہے، فرشتہ گھر پہ بسد احترام آتا ہے، تمہارے بعد خدا کا انعام آتا ہے. کلیم ہوں گے کلیم ہوں گے تمہیں کیا کلیم سے نسبت، کلیم ہوں گے تمہیں کیا کلیم سے نسبت، تمہارے گھر تو خدا کا کلام آتا ہے. خدا کا کلام جو امین لاتے مختلف کرداروں کی شکل میں ذہن آتے تھے. مشہور واقعات میں تفاسیر میں موجود ہیں. اور جب پیغام لے کر آتے تو گمان جبرائیل کو یہ ہوتا کہ میں لا رہا ہوں. سورہ مقطعات قرآن کی وہ آیات ہیں جو بغیر نقطے کے بھی ہیں، اور وہ سمجھیں پورے قرآن کی کنجی ہیں، چابیاں ہیں، جو عالم لطیف کی انفارمیشن اس میں پوشیدہ ہے. جیسے الف لام میم ہے، کہا یا عین صاد ہے، الف لام را ہے. یہ قرآن کے حروف مقطعات کہلاتے ہیں، اور یہ بہت اسپیسیفک پاس ورڈز ہیں. عرفا کے قلوب کو اللہ ان کے نور سے منور کرتا ہے. ارغز زمین پیغام لے کر آتے، کہا یا عین صاد، تو فرماتے کاف، اللہ کے بعد عرف تو میں جانتا ہوں، ہاں عرف تو میں جانتا ہوں، میں آنا جانا کر رہا ہوں، یہ پیغام میں لے کر آیا ہوں. یہ پہلے سے عارف ہے، اسی لیے عارف ہے کہ عرش کے پائے پر نام لکھا ہوا ہے. عرش کے پائے پر تمام علماء آدم الاسماء کلھا کی شرح کیا ہے؟ تمامی علوم اللہ نے آدم کو سکھا دیے. اور پھر آدم کو جو سچی اللہ ان کو سکھائے تو حبیب اللہ کو پھر کون سا علم سکھایا ہوگا؟ جو معروف فرماتے ہیں جو آسمان پر عرش تک پیدل گئے ہوں، چل کر گئے ہوں، تو وہ راز ان سے کوئی چھپا نہ ہو عرش کا اور آسمانوں کا، تو زمین کا کون سا راز ہے جو ان سے چھپا ہوگا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. اب بارکنا حولہ کی بات یہ ہے کہ مسجد اقصی جو کہ قبلہ اول ہے اور مکہ مکرمہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر پہلے مرحلے میں بیت المقدس ہے، پھر بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف ہے. اور بیت المقدس کو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ بہت سی وہاں اہم نشانیاں ہیں. یقینی طور پر بیت المقدس ایک اہم ترین قبلہ اول، ایک اہم ترین مقام ہے جہاں انبیاء، بیشتر انبیاء کے مزارات اور آپ خبوں کی آرام گاہیں وہاں موجود ہیں. مکہ مکرمہ سے وہاں تک کا سفر، اور وہاں سے پھر عرش تک کا سفر، اور تمام تر مناظر احادیث میں بہت تفصیل سے شب اسریٰ کے مناظر کی کیفیات شرح و بسط سے لکھی ہوئی ہیں. اور علماء اور عرفاء کے مضامین ہیں جو اس کو مارد بیان میں لاتے ہیں. ہم اپنے دائرہ عمل میں رہتے ہوئے عرش تک کا سفر تکمیل بشریت کا سفر ہے. دراصل خبر ملی ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. اب جس نبی کے یہ معراج تک کا سفر کیا ہو، عرش تک کا سفر کیا ہو، اور اللہ نے یہ سفر کرایا ہو، تو ہونا تو بھی یہ چاہیے تھا کہ مسلمانوں کو اس وقت پوری دنیا میں لیڈنگ پوزیشن پہ ہونا چاہیے تھا. کس نبی کے امتی ہیں؟ جو عرش سے اللہ سے مل کر آئے ہوں. اور کس حال میں ہیں؟ خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی، عمل سے غافل ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ. یہ بات ہے نا.
کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس طرح اللہ نے فضیلت بخشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر، اور شب اسریٰ میں تمام انبیاء نے حضور یہ قرآن بھی کہ آپ کے اقتداء میں نماز ادا کی. نماز ادا اقتداء میں کرنے کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ آپ سپیریئر ہیں اور باقی سب مقتدی ہیں. جب مقتدیوں کا یہ مقام ہے تو امام کی منزل اور امام کے امتیوں کی منزل کیا ہوگی مگر صد افسوس کہ اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اگر دنیا میں کوئی مخلوق مشکل میں نظر آتی ہے تو معاذ اللہ خاکم بدہن کہ یہ نظر آتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم زبانی کلامی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کی باتیں کرتے ہیں اور بہت جھوم جھوم کر نعت خوانی کرتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں. دراصل نعت خوانی مقبول نہیں ہے، نبی دانی مقبول ہے. خدا خوانی مقبول نہیں ہے، خدا دانی مقبول ہے. قرآن خوانی مقبول نہیں ہے، قرآن دانی مقبول ہے. قرآن کو پڑھنا نہیں ہے، قرآن کو پہچاننا ہے. اللہ کو پڑھنا نہیں ہے، اللہ کو پہچاننا ہے. نبی کو پڑھنا نہیں ہے، نبی کو پہچاننا ہے. اور جب نبی کو پہچاننے کا مرحلہ اپنے اپنے گریبانوں میں جا کر دیکھنے کا وقت آ چکا ہے کہ کیا واقعاً ہم نبی سے محبت کرتے ہیں. آپ کی ذات مبارک کو اللہ نے تمام تر بندشوں سے آزاد کر کے اور سورٹ آف سائنٹیفک انفارمیشن ہیچ ہو کر رہ جاتی ہے جب شب اسریٰ کا ذکر ہوتا ہے کہ انسانیت کا کمال یہ ہے کہ انسانیت ہی میں سے دیگر خلائق کے مقابلے میں ایک ذات مبارک کو اللہ نے عرش پر بلایا، اپنے سے قریب کر کیا. اور اسی لیے آپ کو اپنی ذات کا مشاہدہ کرایا کہ محشر میں جب سارے بدے ہوئے وہاں پہنچیں گے تو آپ کو سفارش کا خصوصی اعزاز اللہ نے بخشا کہ آپ امت کی اور انسانیت کے لیے سفارش کریں گے. ایک عارف نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کے سفر پر جانا کوئی کمال کی بات نہیں ہے تو بہت کمال کی بات. فرمایا کہ یہ کمال نہیں ہے کہ آپ معراج پہ گئے، بلکہ کمال تو یہ ہے کہ آپ معراج سے واپس آ گئے. معراج پہ جانا تو کمال قرار پاتا ہے. کس کا دل چاہے گا کہ اتنے زبردست مناظر دیکھنے کے بعد اور اللہ سے اس حد تک قریب ہونے کے بعد واپس آئے؟ کس کے لیے آئے؟ ان بندے ہوئوں کو چھڑانے کے لیے آئے. ان بندے ہوئوں کو چھڑانے کے لیے آئے. پہاڑ کی اس بلندی پر جہاں سے دوسری طرف کے مناظر بہت خوبصورت نظر آتے ہیں، اگر کوئی وہاں تک پہنچ گیا تو اس کا من نہیں چاہے گا کہ پلٹ کر اس طرف آئے. اس کا تو دل چاہے گا کہ اسی ماحول میں چلا جائے جہاں کے اتنے خوبصورت مناظر ہیں. مگر یہ بھی شان رحمت للعالمینی ہے کہ آپ وہاں سے پلٹ آئے. عارف یہ کہہ سکتے ہیں. عارف کون ہوتا ہے؟ شہر عارف کون ہوتا ہے؟ مولانا سے پوچھتے ہیں. انہیں تو یہ چاہیے کہ ہم روزمرہ کے معاملات میں بھی قرآن سے رجوع کریں، صاحب قرآن سے رجوع کریں اور مثنوی شریف سے رجوع کریں. کیونکہ مثنوی شریف خاص طور پر در زبان پہلوی ہے کہ فارسی زبان میں قرآن کی شرح کا نام مثنوی شریف ہے. ہر معاملے میں کیا عبداللہ ابن عباس یہ نہیں فرماتے تھے کہ اگر میری اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں قرآن سے رجوع کرتا ہوں؟ اللہ غنی. قرآن کا بحر علمی ہے کہ قرآن میں اس حد تک اپنے آپ کو انہوں نے غرق کر لیا، اپنے آپ کو قرآن کے حوالے کر دیا، قرآن میں ڈوب گئے. قرآن میں ہو غوطن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا حدت کردار. کردار کی پختگی جب حصے میں آئے گی جب قرآن سے تعلق جڑے گا، صاحب قرآن سے تعلق جڑے گا. تو بات یہ ہے کہ قرآن سے تعلق جوڑنا، صاحب قرآن سے تعلق جوڑنا اور اللہ کے دوست مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ تعلق جوڑنا. ہر معاملے میں اگر ہم قرآن سے رجوع کرتے جیسے ہو جائیں اور آخر کی حیات مبارک پر ہماری نظر ہو جائے اور مثنوی شریف ہمارے حصے میں آ جائے اور ہر معاملے میں ہم مثنوی شریف سے رجوع کریں تو پوچھیں مولانا سے کہ عارف کون ہوتا ہے؟ بہت لوگ بولتے ہیں عارف ہوتا ہے، عارف ہوتا ہے. عارف کیا ہوتا ہے؟ عارف کون ہوتا ہے؟ وہاں فرماتے ہیں عارف وہ ہوتا ہے شہر عارف ہر دمے تھا تخت شاہ، عارف ہر وقت شاہ کے پاس ہوتا ہے. شہر عارف ہر دمے تھا تخت شاہ،
شہر زاہد ہر مہے یک روز را، اور زاہد ایک مہینے میں ایک مہینے چلتا ہے، پنج وقتہ بھی ہے اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ معاملات بھی ہیں اور وضو کے سارے ارکان بھی ہیں اور ٹخنے سے اوپر پجامہ بھی ہے اور سارے معاملات ہیں، وہ ایک مہینے چلتا ہے تو ایک دن کاؤنٹ ہوتا ہے۔ اور عارف کون ہوتا ہے؟ جو اپنی ذات کو مٹا کر اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق و محبت کا عملی اظہار کر کے عرفان کی منزل پر سرفراز ہوتا ہے۔ اور جو عارف ہوتا ہے اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت شاہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ سیر عارف ہر دمے تھا اختشاء، سیر عارف ہر دمے تھا اختشاء، سیر زاہد ہر مہے یک روز را، کیونکہ زاہد ایک مہینے میں چلتا ہے تو ایک دن کا سفر طے ہوتا ہے۔ عارف رومی کا یہ فرمان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا معاملہ حضرت مولانا کا کیا ہے وہ بھی سنتے جائیے۔ خاک یثرب ہر دو عالم خوشتر است، خاک یثرب مدینہ منورہ کی یثرب کی خاک ہر دو عالم خوشتر است۔ خوشتر کہتے ہیں یہ ہوتا ہے خوش کی بلہ ہے اور خوشتر جو ہے وہ شیر ہے، کہ خوشتر کو چھوٹا کرے تو بلہ بن جائے، خوشتر کو چھوٹا کرے تو خوش بن جائے، اور خوش کو بڑا کرے تو خوشتر بن جائے، کہ وہ شیر کی طرح سے ہے۔ فرماتے ہیں کہ خاک یثرب اللہ غنی اللہ غنی، خاک یثرب ہر دو عالم خوشتر است، آن خنک شہرے کے آجا دلبرت، کیسا ٹھنڈا شہر ہے کہ وہاں دلبر ہیں، وہاں اللہ کے حبیب ہیں۔ یہ مولانا کا زاویہ ہے۔ شب اسرا گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے، ہر پہلو کو جہنمیوں کے حوالے سے، جنتیوں کے حوالے سے، راہ صراط کے حوالے سے، حور اور غلامان کے حوالے سے بے شمار کتب سیر بھری ہوئی ہیں۔ ہمارا موضوع کہ ہم مثنوی شریف سے قریب تر رہتے ہیں اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی عارفانہ شان کے مطابق پیغام کو اجاگر کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے، تو مثنوی شریف میں بھی یہ مضامین ہیں۔ کسی عارف نے فرمایا کہ معراج پر جانا بڑا واقعہ نہیں ہے، معراج سے لباس بشریت میں معراج سے واپس پلٹ کر آ کر ان جہنم کے خطابوں سے اللہ کی مخلوق کی گردنوں کو چھڑانے کا فریضہ بڑا ہے۔ مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران یہ واقعہ پیش آتا ہے، شق قمر کا واقعہ بھی وہیں پیش آتا ہے۔ جب معراج کی شب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو مطاف میں پہنچے اور مطاف میں پہنچ کر آپ نے تفصیل بیان کی کہ معراج سفر رات کو میں نے یہ سفر کیا، میں نے جہنم اور جنت کا مشاہدہ کیا، میں نے پل صراط کا مشاہدہ کیا، وہاں جہنمیوں کے عذاب کو دیکھا، جنتیوں کی فراوانی کو دیکھا، اللہ کو سر کے آنکھ سے دیکھا۔ مطاف میں کھڑے ہو کر اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں۔ اس مجمع میں سبھی موجود ہیں، ابو جہل بھی موجود ہے۔ ابو جہل جو ہے وہ سنتا ہے، بڑے غور سے سنتا ہے، اور اس کی مادہ پرست ظاہر پرست نظر اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ ایسا ہاؤ کڈ بی پاسبل کہ ایک بندہ، ایک اللہ کا بندہ اتنا سفر کر کے ایک ہی شب میں واپس آ جائے، اس کی سمجھ بات نہیں آ رہی۔ وہ بھاگا ہوا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے قیام گاہ پر پہنچا، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ حضرت صدیق اکبر دروازے پر تشریف لائے ظاہر ہوئے، تو اس نے کہا، کیونکہ وہ تو پورا کا پورا حسد کی وجہ سے، جہل کی وجہ سے، ظلمت کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے سیاہی کا مالا مارا ہوا تھا، سیاہ تھا پورا، اس کے دل میں بغض و عناد تھا، حسد تھا۔ اس نے کہا کہ سنا آپ کے دوست کیا کہتے ہیں؟ ابو جہل نے کہا کہ آج بہترین موقع آیا ہے کہ میں ان کے سب سے اچھے ساتھی اور دوست اور مشفق و مہربان ساتھی کو معاذ اللہ گمراہ کر دوں گا، یہ واقعہ سنا کے کہ آپ کے ساتھی یہ بیان کر رہے ہیں مطاف میں کعبے کے سین میں کھڑے ہو کے، کہ آپ کا ذہن مانتا ہے کہ ایک شب میں ایسا ممکن ہے؟ وہ وہاں بھاگا وہ پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، اور کھٹکھٹا کر جب تشریف لائے تو پوچھا کہ ایسے ایسے کہہ رہے ہیں آپ کے دوست۔ آپ نے پوچھا کہ کیا تم نے اپنے کانوں سے سنا؟ ہاں میں نے خوب سنا ہے۔ کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول خود بیان فرما رہے تھے؟ ہاں وہ خود بیان کر رہے تھے۔ اچھا پختہ ہوتا جا رہا ہے کہ شاید یہ قریب تر پہنچ رہے ہیں معاذ اللہ گمراہی کے راستے پر۔ ہاں وہ خود بیان کر رہے تھے۔
آپ نے فرمایا کہ جہاں سے وحی آتی ہے اگر آپ وہاں تک پہنچ گئے ہیں تو ابا بکر کو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جہاں سے وحی آتی ہے وہاں تک اگر آپ چلے گئے ہیں تو کم سے کم مجھے کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ خدا نے آپ کو مقام و مرتبہ ہی ایسا دیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صدق کے چھ مظاہر ہیں، صدق کے 6 مظاہر ہیں، جس میں سے ایک جو ہے اپنے کمال سے لا تعلق ہو جانا صدیقیت ہے۔ جوہر بہت سارے ہیں، علم بھی ہے، سادگی بھی ہے، عاجزی بھی ہے، انکساری بھی ہے، علم بھی ہے، عرفان بھی ہے، سارے ہیں اظہار، مگر اس کے باوجود اپنے کمال سے لا تعلق ہو جانا صدق ہے۔ صدق کی شرح یہ بتائی، اور انبیاء میں یہ مقام و مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل حق کے حصے میں آیا، اور اصحاب میں یہ مقام و مرتبہ ابا بکر صدیق کے حصے میں آیا۔ صدق کے اپنے کمال سے لا تعلق، کل اساس البیت لا کر نبی کے قدموں میں رکھنے والے صحابی حضرت ابا بکر صدیق ہیں۔ تو جب یہ منظرنامہ پیش ہوا، جب آپ یہ فرما رہے تھے کہ جہاں سے وہیں آتی ہے اگر میرے رسول اکرم وہاں تک پہنچ گئے تو صدیق اکبر کو اس میں کوئی اشکال و شک نہیں ہے۔ کہاں وہ یہ سوچ کر آیا تھا تکبر کا مارا کہ معاذ اللہ، عدم واقفیت عدم وجود کی دلیل نہیں ہے۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کریم نے فرمایا انا مدینۃ العلم علی و بابھا، جو جس شہر کا دروازہ ایسا ہو اس شہر کا منظر پھر کیسا ہوگا کہ سارے اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، علامہ فرماتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، کہ جو والد صاحب کا معاملہ یہ ہے مولا کائنات علیہ السلام کا، فرمایا اگر میں قرآن کی شرح کروں تو 70 اونٹ اٹھائیں، اگر میں قرآن کی بسم اللہ کی شرح کروں صرف تو 70 اونٹ اٹھائیں، اگر میں بسم اللہ کی بے کی شرح کروں تو 70 اونٹ اٹھائیں، اور میں بسم اللہ کے بے کی جو نقطہ ہے اس کی شرح کروں 70 اونٹ اٹھائیں۔ علم کی کیفیت دیکھیں کیا ہے، علم کی کیفیت کیا ہے کہ اتنا علم اللہ نے آپ کو دیا کہ صرف بسم اللہ کی بے کے جو نقطہ ہوتا ہے اس کی اگر میں شرح کروں تو 70 اونٹ اٹھائیں اس کو، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، ماندے ذبح عظیم آمد پسر، کہ باپ کا عالم یہ ہے کہ بے کی بسم اللہ کریں تو بے کے نقطے کی بسم اللہ کریں تو وہ 70 اٹھائیں، اور بیٹے کا عالم یہ ہے کہ ذبح عظیم کی شکل میں اللہ نے اور حضرت امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس بشریت میں بھیجا کہ ذبح عظیم کوئی مینڈھا نہیں ہو سکتا، ذبح عظیم وہی ہوگا جس کو اللہ نے چنا ہوگا انسانیت کی گردنوں کو چھڑانے کے لیے۔ امام علی مقام امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذبح عظیم ہیں جن کو اللہ نے لباس بشریت میں صبر و شکر کے جلووں کو اجاگر کرنے کے لیے بھیجا۔ جب مطاف میں یہ معاملہ ہوا اور ابو جہل ناکام ہو گیا تو پھر ہوا کیا کہ حضرت صدیق اکبر کی سعادت آپ کے حصے میں یہ آئی کہ آپ صدیقیت کے مقام و مرتبے پر فائز ہوئے۔ آج کی شب جو ہے قرآن کے، ہمارے میاں صاحب قبلہ نے فرمایا کہ آج کی شب کی فضیلت یہ ہے کہ سورہ بقرہ کا جو آخری رکوع ہے، سورہ توبہ کا جو آخری رکوع ہے، آج کی شب میں نماز مومنین پر، نماز کیا ہے؟ اللہ سے تعلق کی کیفیت کا نام ہے۔ اللہ نے آج سرٹیفائیڈ کر دیا کہ جا کے آپ کی امتیوں کو وہ طریقہ سکھا دیں کہ المعراج مومن کی نماز مومن کی معراج ہے، جا کے یہ پاسورڈ ان کو دے دیں، اگر انہوں نے نماز قائم کر لی تو مجھ سے رابطہ جڑ جائے گا، اور ان کے سر نہیں جھکے اور ان کے دل جھکنے جیسے ہو جائیں تو وہ معراج ان کے لیے وہیں زمین پر رہتے ہوئے ہو جائے گی۔ یہ ساری فضیلتیں آج کی شب میں
آج کی شب میں اللہ نے یکجا کر دی کہ لباس بشریت میں رہتے ہوئے آقا کے امتی کے دل میں تعلق باللہ کی کیفیت اگر جلوہ گر ہو گئی تو اللہ نے وہ راستہ متعین کر دیا ہے کہ آقا کے امتی ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے تعلق باللہ اس کے حصے میں آ جائے گی، اور جب تعلق باللہ اس کے حصے میں آ جائے گی تو سب سے بڑا مقام و مرتبہ جو مومن کو اللہ عطا کرے گا وہ اپنے دیدار سے مشرف کرے گا، اپنی دیدار سے اللہ مومنین کو مشرف کرے گا، کیونکہ مومن کا زاویہ نگاہ یہ ہوگا کہ نہ میں نے جنت کی محبت میں تیری عبادت کی، نہ جہنم کا خوف میرے دل میں پیدا ہوا، میں نے عبادت کی تیری تو صرف تیری رضا حاصل کرنے کے لیے اور تیرے دیدار کے لیے۔ شب اسرا کی ان ساعتوں میں جس میں ہم ابھی گزر رہے ہیں یہ بلا شبہ بہت انعام و اکرام ہے، یہ اللہ کا خصوصی انعام و اکرام امت محمدیہ کے حصے میں آیا کہ واقعاً اگر اس کی ڈیپتھ کو، اس کی گہرائی و گہرائی کو سمجھ کر تعلق باللہ کی کیفیت میں آنے کا ارادہ کوئی بھی انسان اللہ کے نبی کا امتی کرنے کا شرف حاصل کرتا ہے تو اس کے حصے میں سعادت آتی ہے۔ وہ رہتا لباس بشریت کے دور ہی میں ہے مگر اس کی منزل جو ہے وہ عرش سے بھی فروتر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ اس فکر کی حفاظت کرے، اس کمال کی حفاظت کرے، اس بلندی کی حفاظت کرے، اس خانقاہ کی حفاظت کرے، اس کے خدام کی حفاظت کرے، اور جو جذبہ دلوں میں لے کر گھروں سے نکل کر یہاں تک پہنچ آئے ہیں وہ صرف خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ جس طرح مولانا فرماتے ہیں کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی تو ہے کہ مخلوق خدا کے ساتھ معاملہ احسن طور پر کیا جائے، جیسے جیسے مخلوق خدا کے ساتھ احسن معاملہ کرنے کی مشق پختہ ہو جائے گی، نفس و شیطان کو ہر حملے سے پہچان ہو جائے گی، اس کو دھکیلنے جیسے ہو جائیں گے۔ نفس اور شیطان کے بھی تو ضروریت ہے نا، شیطان کی بھی تو ضروریت ہے، شیطان کا جہاں بس نہیں چلتا ہے یا وہ پیچھے رہتا ہے اور اپنے کارندوں کو بھیج کر کسی مومن کی شان میں کمی کرنے کے لیے ان کو استعمال کرتا ہے، اور جس کو جو اللہ کی فضل و کرم اور مشائخ کبار کی توجہات میں رہتے ہیں وہ حفاظت کے حصار میں رہتے ہیں، وہ محفوظ رہتے ہیں۔ آج کی شب میں یہ ارادہ کرنے کی از حد ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گزشتہ کے مقابلے میں ہمارے آئندہ کو بہتر کر دے، اللہ تعالیٰ ہماری کاوشوں اور کوششوں کو قبول کرے، یا اللہ اس خانقاہ کے خدمت گاروں کو اپنے خصوصی فضل سے بہرمند کرے، اور خصوصی فضل کیا ہے کہ اطمینان قلب عطا کرے، اطمینان قلب عطا کرے، ان میں سکون پیدا ہو جائے، ان کے معاشی معاملات کو خدا حل کر دے، ان کی رکاوٹوں کو خدا اپنے خصوصی فضل سے دور کر دے اور انہیں منزل پر سرفراز کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔ نماز عشاء قیام جو کریں گے وہ لوگ، ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ نماز عشاء کے وطر کو پھر روک لیا جائے اور دیگر معاملات کے انجام پذیر ہونے کے بعد انشاءاللہ تہجد کے وقت وطر کا اہتمام کیا جائے، اس کے بعد انشاءاللہ سحری اور سحری کے بعد انشاءاللہ اگلے منازل پر معاملات بات رہے گی انشاءاللہ۔ تو ابھی نماز عشاء کی تیاری کیے لیتے ہیں اور اس کے بعد محاضر صلاۃ السلام و محاضر تو قیام کرنے والے لوگ رک جائیں گے اور باقی اپنے منزلوں پر روانہ ہو جائے، اپنے گھروں پر پہنچ کر وہی جو میں نے ایک چھوٹا سا میسیج کنوے کیا ہے ابھی میاں صاحب اللہ کی جانب سے کہ اس پر عمل کر لیا جائے جس حد تک مقدور ہو، جہاں تک ممکن ہو، تاکہ ہم اس سب میں شامل رہیں جو اس سفر میں شامل ہیں، ان کے ساتھ ہم بھی شامل رہیں۔ تعالیٰ ہمارے منازل کو آسان کرے اور تعالیٰ آج کے مقابلے میں 27ویں شب معراج سے لے کر 27ویں شب قدر تک کے ہمارے معاملات پر خصوصی فضل فرمائے اور اس کو راضی کرنے جیسے ہو جائیں، وہ ہم سے راضی ہو جائے، اور صرف وہی ہم سے راضی ہو گیا تو پھر اس کی خلائق کی جرت نہیں ہے کہ ہمیں نقصان پہنچا سکے۔ دیگر خلائق بڑھ بڑھ کر حملے جبھی کرتی ہیں جب تک ہم اس کے تابع نہیں ہوتے، جب اس کے ہم تابع ہو جاتے ہیں تو پھر کسی کی جرت نہیں ہے کہ مومنان شان کے حامل کسی شخصیت کو، کسی وجود کو نقصان پہنچا سکیں۔ اس کا عملی مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم سیف زون میں رہیں اور ہمارے معاملات پہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں،
آقا کا منصب بڑا ہے، وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، کوئی لفظوں سے کیسے بتا دے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، کوئی لفظوں سے کیسے بتا دے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے، وہ جو ایک شہر نور الہدیٰ ہے، جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے، وہ جو ایک شہر نور الہدیٰ ہے، جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے، نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے، میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے، مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے، مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، باب جبریل میرا پتہ ہے، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، باب جبریل میرا پتہ ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب بڑا ہے، وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ پیر رومی کی چوکھٹ سلامت رہے تا قیامت رہے، پیر رومی کی چوکھٹ سلامت رہے تا قیامت رہے، رب قادر کی سب پر عنایت رہے تا قیامت رہے، رب قادر کی سب پر عنایت رہے تا قیامت رہے، ہر جہانوں کے مرسل کی چاہت ملے مرحبا مرحبا، ہر جہانوں کے مرسل کی چاہت ملے مرحبا مرحبا، شفاعِ دو جہاں کی محبت ملے مرحبا مرحبا، شفاعِ دو جہاں کی محبت ملے مرحبا مرحبا، آستانہ رومی سلامت رہے تا قیامت رہے، آستانہ رومی سلامت رہے تا قیامت رہے، علم و عرفان میں ہر دم اضافت رہے تا قیامت رہے، علم و عرفان میں ہر دم اضافت رہے تا قیامت رہے،
پیر رومی کی چوکھٹ سلامت رہے تا قیامت رہے، رب قادر کی سب پر عنایت رہے تا قیامت رہے، شاہ تبریز کی ہو نوازش کرم مرحبا مرحبا، شاہ تبریز کی ہو نوازش کرم مرحبا مرحبا، شیخ اکبر کی جاری کرامت رہے مرحبا مرحبا، شیخ اکبر کی جاری کرامت رہے مرحبا مرحبا، آسیوں پہ خدا کی عنایت رہے تا قیامت رہے، آسیوں پہ خدا کی عنایت رہے تا قیامت رہے، پیر رومی کی چوکھٹ سلامت رہے تا قیامت رہے، رب قادر کی سب پر عنایت رہے تا قیامت رہے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، در پہ آقا کے غلامی کا وسیلہ لے کر، در پہ آقا کے غلامی کا وسیلہ لے کر، ہوں میں حاضر یہ سر عجز خمیدہ لے کر، ہوں میں حاضر یہ سر عجز خمیدہ لے کر، عشق سلمان و بلال اور صہیب رومی، عشق سلمان و بلال اور صہیب رومی، اے زہے ہدیہ سر جذب ہمارا لے کر، اے زہے ہدیہ سر جذب ہمارا لے کر، جامع ہو سوکھتا جانیے ویسے قرنی، جامع ہو سوکھتا جانیے ویسے قرنی، اور جامی کا گداز دل شیدا لے کر، اور جامی کا گداز دل شیدا لے کر، یہ بڑے نام کہاں اور کہاں میں آقا، یہ
کے بغیر نہ لے کر کیا کروں گا میں سوا اس کے بغیر نہ لے کر حاضر خدمت سرکار ہوا ہے یہ شفیع حاضر خدمت سرکار ہوا ہے یہ شفیع نظر کرنے کو دل و جان کا ہدیہ لے کر نظر کرنے کو دل و جان کا ہدیہ لے کر در پہ آقا کی غلامی کا وسیلہ لے کر ہوں میں حاضر یہ سری الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. تیری جناب مقدس میں اے رسول کریم قبول ہم سب کا درود و سلام ہو جائے. الہی نجنی من کل ضیق بجاہ المصطفیٰ مولا الجمیع وہب لنا فی مدینتہ قرارا بایمانا و دفن بالبقیع. پروردگار عالم تیرے چند عاجز بندے اپنے دنیاوی معاملات سے ہٹ کر تیرے اور تیرے محبوبین بالخصوص آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شب معراج کی ساعتوں میں اپنی حاضری کی قبولیت کے ساتھ مقام پر جمع ہیں. یا اللہ ان تمام کی حاضری کو شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما. یا اللہ اثر سے تابق نہیں جو کچھ پڑھا گیا جو بیان کیا گیا جو گرفتار کیے گئے مراقبہ کیا گیا یا اللہ ذکر کی محفل سجائی گئی. پروردگار عالم ان تمامی اعمال میں کمی بیشی غلطی کوتاہی کو معاف فرما. کمی بیشی غلطی کوتاہی کو معاف فرماتے اس کا ثواب آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیتاً و تحفتاً ہم تمام کی جانب سے قبول فرما. اپنے اسلام کے والدین کریمین کے درجات کو بلند فرما. تمامی انبیاء مصابی کے ارواح مقدسہ بالخصوص بالتخصیص خلیل حق ابراہیم ساسان کی روح پاک اس کا ثواب نظر کرتے ہیں یا اللہ قبول فرما. تمام اہل بیت اصحاب بالخصوص اماں جان سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی روح پاک اس کا ثواب نظر کرتے ہیں یا اللہ قبول فرما. یا اللہ تمام امہات المومنین بالخصوص خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے درجات کو بلند فرما. تمام صحابہ کرام و صحابیات بالخصوص خلفائے راشدین کی درجات کی بلندی کی درج کرتے ہیں یا اللہ قبول فرما. پروردگار حسین کریمین کے درجات کو بلند فرما. شہداء کربلا کے تمام درجات کو بلند فرما. تمامی تابعین تبع تابعین اولیاء اللہ بزرگان دین کل مومن مومنات مسلمین و مسلمات چار خاندان 14 خانوادوں کے بزرگان نظام شیخ اکبر کے درجات کی بلندی کی نظر کرتے ہیں یا اللہ قبول فرما. پروردگار شرکائے مجلس کے تمامی مرحومین کی مغفرت فرما اور سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. یا اللہ چار خاندان 14 خانوادوں کے بزرگان نظام مشائخ کے بعد خلفائے کرام مرید صالحین کی بخشش فرما اور سب کو الفردوس میں اعلیٰ اور عرفہ مقام عطا فرما. یا اللہ بالخصوص بالتخصیص شرکائے مجلس کے تمامی مرحومین کی مغفرت فرما. یا اللہ تعالی محمد صاحب کی مغفرت فرما. یا اللہ اس علاقے میں رہنے بسنے والے تمامی مرحومین کی مغفرت فرما. شرکائے مجلس کے تمامی مرحومین کی مغفرت فرما. یا اللہ شب جمعہ کی ان ساعتوں میں شب اسرا کی ان ساعتوں میں آزانہ دعاؤں کو شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما. یا اللہ نمازوں میں خوشو و خضوع پیدا فرما. ایسی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیری بارگاہ میں مقبول ہو. یا اللہ خود حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی اولاد امجاد بالخدا کے شیخ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرما. ہمارے شیخ قاضی شاہ شفیق فاروقی جامعہ دورہ تاکہ وقی شریف اور سلسلہ سعیدیہ کے تمامی مرحومین کی مغفرت فرما اور سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. یا اللہ علم عمل میں عمر میں رزق میں برکت عطا فرما. جسمانی دین روحانی امراض جسمانی دین روحانی معذوری سے اپنا حفظ و امان عطا فرما. یا اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفائے کلی سے سرفراز فرما. یا اللہ کچھ نام یہ جو ہیں مینا اور بینش سے صحابہ کی شادی کے حوالے سے درخواست ہے. اللہ تعالیٰ ان ساتوں ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما اور آبرو بندانہ گھروں میں یا اللہ ان کے لیے اسباب غیر سے مہیا فرما. یا اللہ ہماری بچی سعدیہ کے لیے دعا گو ہیں. یا اللہ بشا بی بی کے لیے دعا گو ہیں. یا اللہ ان تمام پر اپنا خصوصی فضل فرما اور ان کو آبرو بندانہ عزت دار گھروں میں ان قیب سے اسباب مہیا فرما. ان ساتوں میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما. صحت و تندرستی کے والد سے محمد خالد نیاری صاحب ان کی گھر والوں پر فضل فرما. جناب بخار صاحب ان کی اہلیہ کے حوالے سے دعا کی درخواست ہے. بیگم محمد غوث اور بیگم خرم
خرم صاحب و خرم صاحب کی اہلیہ کی درخواست اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی کے ساتھ درازی عمر عطا فرما، اور دیگر عالم علم عمل میں عمر میں رزق میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ان کے آفات پر یا مشکلات پریشانی امراض سے اپنا عزت و مان عطا فرما۔ یا اللہ دین پر استقامت عطا فرما، دین پر کہ دین کا فہم عطا فرما۔ یا اللہ یا ان ساعتوں میں یہاں کے قیام کو قبول کرتے ہوئے بہتر سے بہتر یا اللہ خدمات پیش کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یہاں کی عبادتوں اور ریاضتوں کو شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ پیدا فرما، ہمارے اور ہمارے دشمنوں کے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ پیدا فرما۔ یا اللہ اس خانقاہ کی حفاظت فرما، اس فکر کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تربیت یافتہ بچوں کی حفاظت فرما، ہر قسم کے حافظین اور شر سے شیطانی شر سے حفاظت فرما۔ یہاں کی تعمیرات کے حوالے سے اقدام کیے جا رہے ہیں، یا اللہ سرخروئی سے سرفراز فرما، سرخروئی سے خاص سرفراز فرما۔ یا اللہ بہترین معاونین عطا فرما، یا اللہ بہترین معاونین عطا فرما۔ یا اللہ مخالفین کو ہم سے دور فرما۔ یا اللہ اس خانقاہ کی حفاظت مردان غیب اور رجال الغیب کے ذریعے فرما، حارثوں کے طور پہ متعین فرما اور اس کا مشاہدہ بھی فرما، اور دیگر ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یہاں کے قیام کو قبول فرما، زیادہ توفیقات میں اضافہ فرما۔ یا اللہ جن جو لوگ دعاؤں کے لیے درخواست گزار رہتے ہیں سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما، سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اے خدا اے مہربان مولا اے من، اے انیس خلوت شبہ یمن، اے کریم اے کار ساز و بے نیاز، دائم الاحسان شہ بندہ نواز، اے کہ نعمت روحت جان و دلام، اے کہ فضل کو کفیل مشکلام، ما خطا اورین تو بخشش کنی، ما خطا اورین تو بخشش کنی، نارے انی غفور میدنی، ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وعلی آل محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وآل بیتہ اولیاء امتہ علماء ملتہ عرفاء طریقتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمد للہ رب العالمین۔